کورولوس ہسٹری کے معزز اور محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بالا خاتون کی ہسٹری کے بارے میں۔ ناظرین، تاریخ میں بالا خاتون کے بارے میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ یہ عورت اصل میں کون تھی اور تاریخ میں اس کا کیا ذکر ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی جب نوجوان تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور نہایت پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے پرانے دوست بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی کی دینی تربیت میں بھی شیخ ادابالی کا ہاتھ تھا، کیونکہ عثمان غازی اکثر شیخ کی درگاہ پر جایا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھی۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک دن عثمان غازی نے درگاہ پر رابعہ بالا خاتون کو دیکھا اور دیکھتے ہی انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شادی کا پیغام بھیجنے والے صرف عثمان غازی ہی نہیں تھے، بلکہ ارد گرد بسنے والے دیگر قبائل کے شہزادے بھی شیخ کی بیٹی سے شادی کے خواہش مند تھے۔ لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے، لہٰذا انہوں نے دیگر شہزادوں کی طرح عثمان غازی سے بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ شیخ کا خیال تھا کہ سماجی حیثیت اور رتبے میں فرق کی وجہ سے یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس انکار سے عثمان غازی دل برداشتہ نہ ہوئے اور انہوں نے شیخ کی خدمت میں حاضری دینا شروع کر دی۔ تقریباً 2 سال بعد ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کچھ یوں تھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئی، اور اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے، اور ایک درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھی، اور درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا چاہتے ہی تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے اس خواب کو عثمان غازی کے تابناک مستقبل کی ایک غیبی تائید سمجھتے ہوئے فوراً اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ چند مورخین کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون تھی، جسے عثمان غازی میں مالخون کے طور پر پیش کیا گیا، اور انہی سے سلطنت عثمانیہ کے وارث ارحان غازی پیدا ہوئے، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق رابعہ خاتون ہی شیخ کی بیٹی تھی، جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کے والد عمر بھی ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ بالا خاتون ہی شیخ کی بیٹی ہیں، لیکن ارحان غازی بالا خاتون کے بیٹے نہیں ہیں۔ بہرحال عثمان غازی کے اس خواب اور شیخ ادابالی کی صاحبزادی سے ان کے نکاح پر تمام مورخین کا اتفاق ہے، اور روایات کے مطابق ان کا یہ نکاح 1279 میں ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی شریک حیات رابعہ بالا خاتون حسن و جمال میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ تیر اندازی اور تلوار بازی میں بھی انتہائی مہارت رکھتی تھی، اور دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا کرتی تھی۔ رابعہ بالا خاتون کی وفات 1324 میں ہوئی اور انہیں سوغوت میں عثمان غازی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل کورولوس عثمان میں رابعہ بالا خاتون کا کردار ترکی کی خوبرو اداکارہ اوزے تورن نے کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تاریخی روایات کے مطابق رابعہ بالا خاتون انتہائی خوبصورت اور دلکش شخصیت کی مالک تھی، اسی لیے
ان کا کردار ادا کرنے کے لیے ڈرامہ کے پروڈیوسر محمد بوزداغ نے اوزے تورر کو منتخب کیا، کیونکہ وہ اپنے معصوم چہرے اور خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے ہی اس کردار کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ 22 سالہ اوزے تورر 1998 میں پیدا ہوئی اور وہ اس وقت مغلا سٹی کشمان یونیورسٹی میں فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور کورولوس عثمان ان کا پہلا ٹی وی ڈرامہ تھا، لیکن اس ڈرامے میں رابعہ بالا خاتون کے کردار نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اوزے تورر نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ شروع میں رابعہ بالا خاتون کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں گھڑ سواری نہیں آتی تھی اور ان کا خیال تھا کہ یہ بہت مشکل کردار ہے جسے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گی، لیکن پھر ڈرامے کے پروڈیوسر محمد بوزداغ نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ آپ یہ کردار ادا کرنا شروع کریں، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو کیجیے گا ورنہ چھوڑ دیجیے گا۔ ناظرین، رفتہ رفتہ اوزے تورر نے نہ صرف گھڑ سواری سیکھ لی بلکہ تلوار چلانے میں بھی مہارت حاصل کر لی، اور یوں انہوں نے رابعہ بالا خاتون کا کردار نہایت عمدہ انداز میں نبھایا۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کورولوس ہسٹری کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔